اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اے بی میڈیا پر ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ آپ ایک پروفیسر ہیں ایک سرکاری ادارے میں، اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے حوالے سے اور رفائی کاموں کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست ادارہ اسوہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے اسپیشل جو ہے وہ ٹائم نکالا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ جانتے ہیں شیخ عاطف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ عاطف صاحب کو تو آپ اے بی میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن باجوہ صاحب کا پہلا یہ وزٹ ہے اے بی میڈیا پر، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی باجوہ صاحب کے ساتھ ہماری نشست جو ہے وہ جاری رہے گی۔ آتے ہیں گفتگو کی طرف۔ شیخ، اپنا یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو جب ہم گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ نوجوانوں کے سامنے کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے اندر موٹیویشن بھی پیدا نہیں ہوتا۔ بلا شبہ مسلمان کا تو ایک اخروی اللہ کی رضا اور حب الہی یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے ہی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کس طرح موٹیویٹ رکھا جا سکتا ہے، ان کو ایک مشن دیا جا سکتا ہے، ان کو ایک کسی ٹریک پہ چلایا جا سکتا ہے جس پہ وہ مستقل اپنی زندگی کو با مقصد بنا کے ایک بڑی ہی موٹیویشنل طریقے سے جو ہے اس کو لائف کو انجوائے کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پھر عاطف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اس سرد موسم میں یہاں جمع ہوئے، آپ کی میزبانی کا شکریہ۔ اس چینل پہ پہلی دفعہ حاضر ہوا اے بی میڈیا، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا اور خیر کی طرف بلانے کا سرچشمہ بنا دے۔ دیکھیے بلال بھائی، آج کی جو دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں، ایون پاکستان نہیں پوری دنیا میں، یوتھ بے راہ روی کی طرف گامزن ہے اور بڑی تیزی کی طرف، اور بہت سے ادارے، وہ سیاسی ہوں، وہ کوئی اور ادارے ہوں، مذہبی ہوں، یا ایون ان سب کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے ان کو استعمال کرو۔ بالکل، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ، اور پھر یہ اتنی خاص ایج ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر دونوں جانتے ہیں کہ جن 5 چیزوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال ہوگا، ان میں سے ایک جوانی سے متعلق ہے اور اس کے معاملات سے متعلق ہے۔ گویا یہ بڑی خاص ایج ہے، بالکل۔ اور خاص ایج میں کیا کرنا چاہیے ایسا نوجوان کو، اگر کوئی مشن نہ دیں اور وہ بالکل خالی الذہن ہو، یا اس کو آج کے میڈیا نے کیپچر کیا ہو، تو ظاہر ہے میڈیا اس کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کا رسیہ بنائے گا، اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال لائق کرے گا، اور وہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، یہ ایک طرح کی ایڈکشن ہے جس طرف لوگ چلے گئے۔ آپ کا ایک بہت بڑی تعداد جو یوتھ کی ہے وہ اپنے آپ کو ٹک ٹاکر جو ہے وہ معروف کروانے کی کوششوں میں ہر حد سے گزر جانا ان کے لیے اسپیشلی ہے کہ یہ جو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کلپس جو وائرل ہو جاتے ہیں تو ان پہ جب ہم پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک دم کوئی بندہ کامیاب ہو گیا، اچھا کامیاب ہونے والوں کی تعداد 1% بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کامیابی کا نشہ سن کے اور اس کی جو وہ اس کی برتھ دیکھتے ہیں، وہ کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں راتوں رات کوئی آدمی کروڑپتی ارب پتی ہو جائے۔ تو اس لیے پھر پیچھے ایک نئی ایک لائن لگ جاتی ہے کہ پھر ہماری قوم تو ظاہر ہے ویسی اس کی عادت مزاج یہ ہے کہ اگر شارٹ کٹ کوئی پتہ چلے تو وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، اس کی پرواہ نہیں کرتے لوگ، اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وائرل ہونے والی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو بالکل لغویات ہیں یا شیطانی عمل ہے، یعنی کوئی گانا وائرل ہو رہا ہے، کوئی برا سا ڈائلاگ وائرل ہو رہا ہے، کوئی ڈانس وائرل ہو رہا ہے، یعنی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی مشنری کام ہو کسی نے کیا اور وہ وائرل ہوا؟ نہیں، اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے پیچھے، اور یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یعنی بادی نظر میں آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ اس تک جانے نہیں دیتے کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں، کون ہیں یہ لوگ سارے، وہ ہمیں کیوں پیسہ دے رہے ہیں۔ یعنی میں اگر مجھے اچانک فیس بک سے پیسے آنا شروع ہو جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اور اگر میں بہت کوالٹیٹیو کام کر کے بھی فیس بک پہ معروف نہیں ہو رہا یا یوٹیوب پہ مجھے نہیں سنا جا رہا، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں سبب کیا ہے۔ یعنی ایک بالکل تھرڈ کلاس سا آدمی بیٹھتا ہے اور وہ سیاسی ٹاک کرنا شروع کرتا ہے، وہ دوسروں کی عزتیں اچھالتا ہے، گالوں گلوچ کرتا ہے، تو دنوں میں اس کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں،
اور ہم جو دینی کام کرنے والے ہیں ان کے ویوز کبھی سینکڑوں میں بھی جانا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چند ایک گنی چنی شخصیات ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی وجہ ہے, شخصی تعارف ہے یا ان کے والد کا تعارف ہے یا ان کے کسی ایسے کوئی رویے کا تعارف ہے جس کی بنا پہ ان کا کوئی تھوڑا بہت بہتر صورتحال ہے. ادروائز آپ دیکھیں گے کمپیریٹیولی جو فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ ایک دم راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا سبب ہے پیچھے, اور وہ سبب آپ کے جو یوں سمجھیں کہ مغرب آپ کو کیوں آپ کے امام کو یا آپ کے قاری کو, آپ کے استاد اور آپ کے خطیب کو لوگوں کا رول ماڈل بنائے گا؟ وہ آپ کے اداکار کو پروموٹ کرے گا, وہ نئے ٹیلنٹ کے چکر میں اور نئی چیزوں کو سامنے لانے والے اس شعبدواز کو آپ کا لیڈر بنائے گا کہ دیکھو فلاں صاحب جو ہیں وہ راتوں رات امیر ہو گئے اور یہ وجہ ہے, تو مجھے بھی اس طرح کا کوئی شعبدہ کرنا چاہیے, مجھے بھی کوئی شوشہ کرنا چاہیے. تو یہ سبب ہے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے. اگر مذہبی لوگوں کو ان کا لیڈر بنایا جائے گا تو لوگ مذہب کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اب یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس بدلتی دنیا میں کیا کریں. اور نوجوانوں کو میرا جو ذاتی طور پر رجحان ہے وہ دعوت دین کی طرف ہے شروع سے ہی, اور جب سے میں اسلامک اسٹڈیز میں آیا ہوں تو میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہونے دیا اس حوالے سے. میرا ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے, جو تھیسس ورک ہے, وہ صرف دعوت پہ ہے. اور آخری جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ غیر جو دنیا میں جو بدلتی صورتحال ہے, یعنی مکالمہ بین المذاہب کے عالمی تناظر میں, انٹرفیت ڈائلاگ کی آپ بات سنتے ہیں کہ جی دوسرے مذاہب کو بھی ساتھ ملانا چاہیے, بیٹھ کے مشترکات پہ بات کرنا چاہیے. تو اس خاص فضا میں جب آپ مشترک پہ بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ چانس نہیں دیں گے کہ آپ اپنی دعوت اپنی مرضی سے دیں. تو ان حالات میں دعوت کیسے دینی ہے یہ میرا ٹاپک تھا, اور میں یہ حالات اسی کے بالکل مطابق ہے اس وقت کہ ہم مشکلات میں کیسے دعوت دیں گے. آسانی کے ساتھ دعوت دینا تو بہت آسان تھا اور لوگ دے ہی رہے ہیں جیسے اپنے روایتی طریقوں سے. ان مشکل حالات میں دعوت کو کیسے پھیلانا ہے, اور اس کے لیے میں بہرحال جو میری سمجھ بوجھ میں آیا میں اپنے سطح پہ اس کا کام بھی آپ نے دیکھا ہم نے شروع کیا. نہیں, اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہ بتائیے گا کہ آج نوجوان کو ہم کون سی سمت دیں کہ نوجوانوں کو ہم اس سمت میں لے کے آئیں کہ وہ دین کا شوق ان کے اندر پیدا ہو, دین کی جستجو اور تڑپ ان کے اندر پیدا ہو. بالخصوص آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں چونکہ آپ اسوا فاؤنڈیشن کے ساتھ بڑی دیر سے ماشاءاللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, نوجوانوں کی سمت میں آپ نے لگایا بھی ہوا ہے. تو نوجوانوں کو اس سمت پہ لگانے کے لیے کون سا بنیادی قدم اٹھانا چاہیے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے اس دنیا کی محبت اور دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف آئیں اور اپنا اصلی جو مقصد ہے, جو مقصد حیات ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ میں نے آج تک اسوا ٹیم میں سے کسی کو داڑھی رکھنے کا نہیں کہا. اور ینگ بچے آئے جو 13-14 سال کی عمر میں, اب بھی ہمارے نیچے ایک ٹیم ہے. ہماری جو سیٹ اپ ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک جو ڈونرز کی سطح پہ ایک الگ حصہ, لیکن جو تنظیمی یا یوں سمجھے کہ ادارہ جاتی حوالے سے 2 حصے ہیں. ایک ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے, ایک یوتھ کونسل ہے. یوتھ کونسل میں اب بھی 12 سال کا بچہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ 12 سال سے اس کو ہم ایک جہد دے دیں. اس نے کام کرنا ہے, اس نے دعوت کے کاموں میں خدمت کرنا ہے, اس نے لوگوں کو پانی پلانا ہے, خدمت کے کام انجام دینے ہیں, سیکیورٹی کے کام کرنے, تاکہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو. وہ کسی سیٹ اپ کے ساتھ منسلک ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 12-13 سال کی ایج ہے یہ ہے جو اس کو ڈی ایکٹیو کرتی ہے, جو اس کو مختلف سمتوں میں, یا وہ فلموں کا رسیہ ہو جاتا ہے, یا وہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے, یا وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے, یا وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اس سے ہم نے فوکس کیا کہ ہم اس کو ایک سیٹ اپ میں پرو دیں, اور ان کی ماہانہ ایک مجلس اور ان کا ایک پروگرام, اور جس میں انہیں اپنا اختیار لگے کہ یہ ہمارا ہے. پھر اس سے اوپر ایگزیکٹو کونسل ہے جو آگے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے, یا آپ داڑھی کیوں کٹواتے ہیں, یا کیوں منڈوا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جب ہم کام کرتے ہیں وہی بچہ, وہی نوجوان اور وہی تاجر نوجوان جو ہے وہ ودن اے منتھ, ودن اے سم منتھ وہ اس لائن پہ آ جاتا ہے. ہمیں نہیں کہنا پڑتا, وہ خود ہی داڑھی چھوڑ دیتا ہے, خود ہی داڑھی بڑھا دیتا ہے, خود ہی اپنی نمازوں کا خیال بہتر سے کرنے لگ جاتا ہے, خود ہی اپنے معاملات کو پہلے سے زیادہ بہتر واچ کرنے لگتا ہے. اور وہ تبدیلی کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ فنڈڈ کیا گیا, یعنی بہت لوڈڈ کیا گیا دعوت دے کے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. وہ خود دیکھتا ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں, تو اس ٹیم کے ہم کوئی آئیڈیل لوگ نہیں ہیں, ظاہر ہے خطا کار انسان ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ فوکس کیا ہے. فوکس ہے لوگوں کی خدمت. بالکل ایسے. اور وہ اس لیے ہے, آپ ان کو کام نہیں نہ دیں گے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, بچہ اسکول نہیں جا رہا نا, جیسے آج کل چھٹیاں ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں,
ظاہر فارغ وہ ہے، سارا ٹائم فون پہ یا ٹی وی اسکرین پہ کارٹون دیکھے گا. اچھا اب آپ اسے کوئی ٹارگٹ دے دیں، کوئی پازیٹیو ٹارگٹ، اور کم دیں جس کو وہ شوق سے کر لے، لیبر نہ بنائیں. آپ کہیں کہ بھئی میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اتنے دنوں میں یہ کر دیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا. اچھا یہ جو انعام والی کیفیت ہے، اس میں ہمارے ہاں شاید اس پر فوکس نہیں کیا جاتا. اس پر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو شاید کوئی بڑا منفی کام ہو کہ اگر ہم نماز پڑھنے پہ اس کو انعام دیں تو ہمیں اسے بغیر انعام کے نماز کی طرف راغب کرنا ہے. بلکہ آپ نے یہ جملہ بھی آپ نے زیادہ بہتر سنا ہوگا کہ جی جنت کے لالچ میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ صوفیاء کی جانب یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ترغیب دلائی ہے، جنت کی طرف دوڑنے کا کہا ہے، اس کی طرف جو ہے بڑھنے کا کہا ہے. تو اس پر ٹارگٹ دیں. اسی طرح آپ کے ساتھ نوجوان شامل ہوں ان کو بھی ٹارگٹ دیں، ان کو مصروف نہ رہنے، خالی نہ رہنے دیں، ان کو مصروف رکھیں. مثال کے طور پہ میں آپ نے اس وقت کا کہا، ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا، ہم نے وہاں سے شروع کیا جہاں ان کو آسانی لگتی تھی. ہم نے پہلے کانفرنسز سے شروع کیا، سال میں 2 کانفرنسز کرتے ہیں 2 مختلف مواقع پہ. ان کو اونرشپ دیتے ہیں کہ ان کی کانفرنس ہے، انہوں نے کامیاب کرنا ہے. اور الحمدللہ وہ آپ نے اس کو شاید تھوڑا بہت دیکھا ہی ہو کہ الحمدللہ اس کی جو تعداد ہے یا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک آئیڈیل جگہ پہ پہنچی. جی. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے خدمت کے کام دینا شروع کی. اس وقت ہم کوئی روزانہ کی بنیاد پہ 400+ مزدوروں کا کھانا بناتے ہیں ماشاءاللہ، جو 3 مختلف جگہوں پہ تقسیم ہوتا ہے. پھر ہاسپٹل ہے جس میں اس وقت ہمیں 2 سال ہو گئے شروع کیے ہوئے، اور اس میں جو منتھلی پیشنٹس کی تعداد ہے وہ کوئی 800 پر منتھ تک چلی گئی ہے، جس میں آپریشن تک کی سہولیات حاصل ہیں. اچھا اس کے بعد پانی کے نظام ہے، پانی گھر گھر پہنچانے کا ایک نظام ہے. پھر یہ رفائی خدمات کا کام ہے. ایک مسجد سے ہم شروع ہوئے تھے، اس وقت ہمارے پاس کچھ 4-5 مساجد ہیں جن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کام دیں گے اور اونرشپ دیں گے نوجوان کو، اسے پیچھے مت بٹھائیں کہ یہ چونکہ ابھی بہت زیادہ نہیں کماتا یا بہت زیادہ خرچ نہیں کرتا تو اس کو یہ مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کو ساتھ بٹھائیں. اور میں اس میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ اعتراض جو ہوا کہ آپ عبداللہ ابن عباس کو اتنا قریب بٹھا لیتے ہیں اور پہلے اس سے مشورہ کرتے ہیں، باقی بعد میں کرتے ہیں. تو آپ ان کی صلاحیت کو پنپنے کا موقع دیں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان سارے کاموں میں شامل ہو جائیں گے. صحیح. تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں اس سلسلے میں، ہم کس جہد پہ چلیں تاکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں؟ میں تو آپ دونوں بھائیوں سے بہت ہی پر امید ہوں. پہلے بھی جب ہماری اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی اس وقت بھی، اور جب آج کا سیشن ہو گیا تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا گیپ ہے. خاص طور پہ فیصل آباد کے حوالے سے میں دیکھوں تو اچھا خاصا گیپ ہے، کام کرنے کا مارجن موجود ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ تھوڑا بہت آپ کی جو پرسنل لائف ہے یا آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یعنی کاروباری اعتبار سے کوئی شاید تھوڑا بہت کوئی 19-20 کا فرق پڑے جب آپ کام ایسا کریں گے دعوتی حوالے سے یا مشنری حوالے سے یا رفائی حوالے سے، تو شاید تھوڑا بہت کوئی آپ کو ادھر سے کچھ مشکل ہو مینج کرنے میں. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنا جو کوالٹیٹیو ٹائم ہے اس میں سے کتنا وقت بچا کے ایک ٹیم ورک کریں. اور یہ شعبہ بالکل خالی ہے، اس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں اور ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. لوگوں کو اچھا میں یہ بھی دل سے آج سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دل سے اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جب باوسائل لوگ بلال بھائی کام کرتے ہیں خدمت خلق کا، تو ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر اور لوگوں کا اعتماد مختلف ہوتا کام ہے. کر سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ آدمی کام کرے جو خود اپنے لیے جس کو کمانا مشکل ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو لوگوں کی سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ شاید اپنے لیے کر رہا ہے. بے شک وہ جانور بھی کر رہا ہو، جی بالکل، لیکن لوگوں کا نظریہ اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، اور پھر ہم نے تو جب اس کام کو شروع کیا تو یہ چیز، یہ حدیث میرے سامنے تھی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے آپ کو پہلی وحی کے بعد جو آپ کی خوبیاں گنوائیں، تو انہی کاموں کو ہم نے فوکس کیا کہ کھانا کھلانے پر، بیواؤں اور بے سہارا طبقات کو سہارا دینے کے اعتبار سے، اور ایسے لوگ جن کا یعنی اس میں ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو خود کما نہیں سکتا اس کے لیے آپ کماتے ہیں. اللہ. تو یہ بڑی منفرد چیز ہے. اگر آپ ہمارے علماء جو ہیں اس طرف توجہ کرائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ کل جو آپ کی ضرورت سے زائدہ وہ خرچ کر دیں، لیکن جو لیڈر ہیں ان کی عادت اور ان کا اسوہ کیا ہے کہ وہ کماتے ہی اس نیت سے ہیں کہ یہ فلاں کا حصہ کما رہا ہوں. تو آج آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو کسی کے لیے کمائیں. ہاں اپنے کمائے میں سے کچھ بچا کر کسی پر خرچ کرنا یہ ایک بات بہت اچھی بات ہے،
لیکن ہم نے پھر اس پہ فوکس کیا کہ ہم کیا کریں. تو اب ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی کاروبار میں سے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں. مثلاً ابھی ہم نے سیلاب میں کام شروع کیا, جی وہ بہت تو پہلے دن جو ہم پہلا ٹرک لے کے گئے سامان کا, وہ ہم سب, میں بھی اپنی سطح پہ جتنا شامل ہو سکتا ہوں, ہم سب نے مل کر, ہماری جو ٹیم ہے وہ پہلا کام اپنی ذاتی جیب, اپنی ذاتی وسائل سے کرتی ہے, اس کے بعد لوگوں کو اس کے سامنے پیش کرتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ دونوں ویل سیٹلڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ساتھ علم عطا فرمایا ہے, مذہبی تعارف ہے, تو اس کو ضرور اپنے کام میں لائیں اور فیصل آباد کے لیے امید بن جائیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کام میں آپ نے ماشاءاللہ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, اس کام میں جو مشکلات آتی ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کیسے انسان ڈیل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شیطان راستے میں جو ہے رکاوٹیں تو پیدا کرتا ہے. آن کیمرہ کہنا بڑا مشکل ہے یہ آپ تھوڑا سا وہ اس لیے کہ بہت سے کارنرز ہیں جو ناراض ہوں گے, جو سمجھتے ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ ہماری جیب میں ہے. چونکہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں بھی یہ ہے کہ یہ بندہ میری جیب میں ہونا چاہیے. تو جب آپ اپنا ایک کام شروع کریں گے تو بہت سی تنقید آئے گی, آپ نے حوصلے سے کھڑے رہنا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے, میں جب مجھ پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے تو میں اب ضرور اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیا خامی ہوئی, اور میں ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ کیا آج میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے. اگر میں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہوں یا کر لیتا ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اور اگر مجھ میں خامی ہے تو مجھے اس خامی پہ اور کام کرنا چاہیے, لیکن کام نہیں رکنا چاہیے. جب آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں, کام جواب ہوتا ہے بہت سی باتوں کا, بالکل بہت سے اعتراضات کا, بہت سے لا یعنی اعتراض لوگوں کو اصل میں. اچھا آپ ناکام زندگی گزار رہے ہیں, کسی کو آپ سے کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے گا نہیں یار آپ کا فرنیچر کیوں نہیں بک رہا, یار آپ کے کپڑے کیوں نہیں بک رہے, کوئی نہیں آئے گا. وہی بات ہے جو ہمارے استاد شیخ اسماعیل صاحب نے کی تھی کہ دعوت کھلائیں تو 100 خرابی ہیں, نہ کھلائیں تو ایک ہی خرابی ہے, کسی نے کھلائی نہیں. اور یہ اصل میں اس پہ تنقید جتنی بھی آئے گی, آپ اپنے آپ کو بس پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اور شروع کر دیں. جو آپ کے پاس, دیکھیں میں جاب کرتا ہوں, سرکاری جاب ہے, میں اس کو اپنا کوالٹیٹیو ٹائم دیتا ہوں. میں نے آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس ٹائم میں مجھے آفرز ہوتی ہیں یونیورسٹی سے یا مختلف کالجز سے کہ وزٹنگ لیکچر اس دوران فری ٹائم میں پڑھا جائیں, اور اچھے پیسوں کی آفر ہوتی ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, آج تک میں اپنے کالج کو چھوڑ کے کسی اور ایسی مصروفیت میں نہیں گیا جہاں سے میں ارن کروں. ہاں اپنی چھٹی ویل کرتا ہوں, چھٹی کے ذریعے اپنا کوئی کام کرنا ہو, کہیں سفر کرنا ہو, الگ بات ہے. یہ آپ اپنی جاب, اپنا جو ذاتی بزنس ہے اس کو بھی ڈیمیج نہ ہونے دیں, کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے ایسٹ ہے, آپ کے بچوں کے لیے ایسٹ ہے, اور پھر اس کام کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے, وہ بنیاد ہے. بالکل ایسے جو فالتو اضافی وقت بچ جائے, جیسے ان صحابہ کے سوال کا یا سارون کا ماذا ينفقون کا جواب قل العفو ہے, اضافی خرچ کرنا ہے تو اضافی وقت دیں اس کام پہ. آپ دیکھیں گے کہ جو مشکلات آئیں گی وہ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ان کا سبب بنا دے گا. تنقید آئے گی, بہت سے لوگ آپ کی تنقید بھی شروع کر دیں گے, کوئی آپ پر مالی الزام بھی لگانا شروع کر دے گا. آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھیں اور یہ سوچتے رہیں کہ کہاں مجھ سے کوئی خرابی واقعی ہوئی ہے, ہاں اس کو ٹھیک کر لوں. ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ پر کوئی فتویٰ جڑ دیں, وہ کرنے دیں ان کو کام, آپ اپنا فوکس رکھیں. اسی طرح ایک اور آئے گی بات کہ جب آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے تعلقات والے دوست احباب آپ کو آزمائش میں ڈال دیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کریں. ٹھیک, جب آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے تو پھر بہت سے لوگ آئیں گے جو چاہیں گے اب ہماری چھتری تلے آ جائیں. یہ ایک الگ طرح کا امتحان ہوگا. تو بڑے ہی آسان طریقے سے بڑا اچھا سا مناسب سا جواب, جس سے تعلقات بھی متاثر نہ ہو, اور آپ دونوں بزنس مین ہیں, آپ زیادہ بہتر کو سمجھ سکتے ہیں, وہ دے کے تو اپنا کام کرتے جائیں. انڈیپینڈنٹ کام کریں, انڈیپینڈنٹ کریں. اور جیسے ہم نے آپس میں آج بات چیت کی ہے, اگر آپ ہماری اسسٹنس چاہیں یا الحاق چاہیں, ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں, مجھے بڑی خوشی ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن آپ اپنی فوٹنگ پہ کام کریں انشاءاللہ. اور یہاں بہت بڑی یہ مارکیٹ ہے فیصل آباد, بہت بڑا ایک ایسا شہر ہے جو فیسٹیو ہے, جو کاروباری شہر ہے. یہاں ایسے کریڈیبل لوگوں کا خدمت خلق کے کام میں آنا بہت ہی ضروری, بہت ہی لازم. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری بات ایک آپ سے کریں گے کہ الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک پیشکش کی, آفر بھی کی. آخری بات یہ ہے کہ رفائی کام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل کام ہے, لوگوں کو دین سکھانا, لوگوں کو دین پہنچانا, لوگوں کو توحید پر لانا, لوگوں کی آخرت سنوار دینا, یہ رفائی کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے
کیا یعنی اس کا اس لحاظ سے بھی اس کا کوئی بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے یا صرف رفائی کام ہی کیے جائیں؟ یہ وہ ایک اپروچ ہے، ایک مت ہے جو ہمارے ہاں قائم ہے کہ شاید یہ کوئی الگ کام ہے اور دین کی دعوت کوئی الگ کام ہے. میں اس کی 2 مثالیں، پہلی مثال میں نے آپ کو دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف جو سیدہ خدیجہ نے کروایا اور جس بنیاد پہ کہا کہ آپ کو جو دین کی دعوت کا پیغام ملا ہے تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے. کیوں؟ سبب یہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اس میں خدمت خلق کے سارے شعبے. پھر اس کے بعد آپ جب اس ساری ایک مارا ماری سے اور خوفناک کیفیت سے نکل کے جان بچا کے مدینہ داخل ہوتے ہیں، تو میں صرف یاد کروا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو حوصلہ ملے. جو پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا قباء کے مقام پر، اس کے الفاظ یاد ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں آپ نے کیا دعوت دی ہے لوگوں کو؟ فوراً ان کو توحید کی دعوت دی ہے؟ نہیں. آپ نے جو نیا معاشرہ، اس کی نئی تشکیل کی بنیاد جو فراہم کی ہے وہ بھی خدمت خلق ہے. آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کے ساتھ سلامتی کا رویہ، کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ ابتدا ہے. پھر اگلی بات جو ہے وہ آپ نماز، رات کی نماز پڑھیں اور اپنے صلہ رحمی کریں. وہ صلہ رحم بلکہ 3 بنیادیں ایسی ہیں جو بالکل خدمت خلق سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور باقی 2 بنیادیں ایسی ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں. اچھا، اس میں بھی آپ نے فوکس آپ کی دعوت کو آپ کی خدمت سے الگ کر دیں. اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی عالم دین مل جاتا ہے جو کہے کہ بہت سے لوگ ہیں تنقید کرتے ہیں کہ جی دعوت کے کام میں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دعوت اور خدمت الگ کر کے دقا دیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، جیسے اب ہم نے آغاز جس طرح شیخ صاحب کیا ہے اس پلیٹ فارم کا، تو ہم نے تو بنیادی طور پہ دعوت کے کام سے آغاز کیا. یعنی ہمارا اے بی میڈیا کے قیام کا جو مقصد ہے وہ ہے دعوت دین. اب ہم اس میں جب رفائی کا ہم کو شامل کر لیں تو میں اس لیے آپ سے سوال کیا. بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا حصہ ہے، لازمی جزو ہے. دیکھیے رسول اللہ آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے اپنے گھر میں سو جائیں، اپنے دین کی فکر کریں، یا لوگوں کو نماز کا کہہ دیں لیکن لوگوں کے کھانے کا فکر نہ کریں. کیا ہمیں دین نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اتنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے؟ یہ اتنے سمت میں جو تمہارے ہمسائے ہیں، جو ساتھ ملے ہوئے گھر ہیں، ان کی ضرورت، اگر وہ بھوکا مر جائے تو ذمہ دار میں ہوں یا نہیں ہوں؟ بلکہ اگر وہ بیمار مر جائے تو ذمہ دار میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں باوسائل ہوں اور اس کا بچہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتا، وہ گلی میں کھیلتا، تو مجھے فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. اگر مجھے یہ فکر نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا دیندار ہوں تو مجھے فکر کرنا چاہیے میں دیندار نہیں ہوں. کیونکہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ تعلیم حاصل کرے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ صحت مند رہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایک اچھی ہیلتھی لائف گزارے، تو یہ بات میں اپنے ہمسائے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے مسلم دوست کے لیے پسند کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصولوں پر، اس میں تو یہودی کے وہ آپ نے یاد ہوگا آپ کو جس نے کہا کہ زندگی جوانی تو گزر گئی ہے جزیہ دیتے ہوئے، اور اب بوڑھا ہوا تو کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. تو آپ نے اس کے لیے جو ایک نظام بنایا ان ضعیفوں کے لیے جو ذمی ہے، پورا ذمی غیر مسلم ہے، قانون، ایک ادارہ، ایک شعبہ قائم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ اور پھر یہ ڈر ہے مذہبی لوگوں کو، یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں یہ کام شروع کروں گا تو جو جیسا اظہار بھی ہے، آپ کے اندر بھی اظہار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کہیں کہ اچھا یہ کس کام کو پڑ گئے. میں سمجھتا، اچھا پوری دنیا میں عیسائیوں کو دیکھیں، مشنری ادارے ہیں آج بھی آپ کے ہاں بیٹھ کر وہ مشنری اداروں کے ذریعے، ہاسپٹل کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی. بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، واللہ عالم وہ سچ ہے یا نہیں باقی، لیکن اس بندے نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. انڈیا میں بہت سے مسلمانوں کو ہندو کیا جا رہا ہے صرف اسی طریقے سے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے رفائی کام ان کے کروائے جا رہے ہیں، اور ان کو حالانکہ پاکستان میں یو ایس ایڈ دیکھ لیں. ہاں جی، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیوں آتی ہے یونیسیف آپ کے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ یا وہ جو عیسائی ادارے ہیں وہ آپ کے بچوں کو یا آپ کے گھر والوں کو، آپ کی جو دور دراز کی، جیسے ہم سیلاب والوں علاقوں میں گئے ہیں تو اب پاکستانی اور مسلم ادارے واپس آ رہے ہیں اور مشنری ادارے داخل ہو رہے ہیں، قادیانیوں کے ادارے داخل ہو رہے ہیں تاکہ وہ اس موقع پہ جا کے ان کی ہیلپ کریں اور ان کو اپنے جیسا نظریہ دے دیں. تو پوری دنیا اس پہ کام کرتی ہے اور اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں. ہمیں مقابلہ درپیش ہے، ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وسائل دیے. تو میں بھی پہلے یہی سوچا کرتا تھا کہ میری جاب ہے، سیکنڈ ٹائم بھی جاب ہے، میں کن چکروں میں پڑ گیا.
لیکن اب میں فیل کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اچھے کاموں میں ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت دین کی اور خدمت یہ معاملات، بہترین اس پہ صدقہ سوچنا جاریہ بھی ہے. اللہ کا یعنی بڑا یہ ایک فضل بڑا ہے. بینیفٹ ہے کہ صدقہ جاریہ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بحیثیت انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے قبل جو کام کیے، جو بحیثیت انسان پوری دنیا کو کرنا چاہیے مسلمان کو چھوڑ کے، بالکل بالکل تو مسلمان کو تو بالاولا وہ کرنا یعنی اعلان چاہیے نبوت سے کہ پہلے ہمارے پیغمبر نے کیے ہیں وہ کام. جب نبوت بھی نہیں ملی اور آپ کے جو اوصاف ڈاکٹر صاحب نے ہمیں شمار کروائے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کے اندر وہ ہونے چاہیے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت دیجیے. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کے ساتھ رفاعی کاموں کے حوالے سے بڑی ہی مفید گفتگو رہی. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ تا حیات جو ہے دین کا بھی اور خدمت خلق کا کام بھی کرتے رہیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ان کی تجاویز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.